يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वां रुकू हम शुरू कर रहे हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ न गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, और इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक़ था ही नहीं कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को फ़रोख्त कर दें। फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा उसे ज़रूर हम अजर अज़ीम अता करेंगे। और फिर फरमाया, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर न लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको उस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे ज़ालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में नहायत कमज़ोर हैं। अब यहाँ ये बात है कि ये बात ज़रूर पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये खुतबा उस वक्त इरशाद हुआ है जब ग़ज़वा उहद के बाद की सूरत हाल है, और वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए कि उस वक्त जो मदीने के अतराफ़ और अनवा में जो क़बाइल थे वो उहद की जो बज़ाहिर जो शिकस्त थी उससे वो शेर हो गए थे, और हर वक्त ये ख़दशा था कि अब किसी तरफ से हमला हो जाए, अब किसी तरफ से हमला हो जाए। उस सूरत हाल में मुसलमानों को ये तलक़ीन की जा रही है कि तुम किस तरह से इस वक्त अपना दिफ़ा करो। फिर ख़ुद जो है जो लोग हिजरत नहीं कर पाए थे और मक्का मुकर्रमा में थे, इस शिकस्त से उनके ऊपर भी जो है वो असरात पड़े, उनके ऊपर भी जो है वो सख्ती और दुरुस्ती का अमल कुफ़ार ने शुरू किया। तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इन लोगों को अपना इस्तेहकाम शो करना था। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त मुस्तैद और तैयार, और ये जो सुफ़्फ़ा के चबूतरे की बात होती है, और आज बहुत बड़ी बड़ी दानिश्वरी की बातें इस पे होती हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और ये सब लोग पढ़ते थे। हकीकतन वो वहाँ पढ़ते भी थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म भी हासिल करते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये फ़ोर्स थी जो कोई भी मुहिम होती थी। आप अंदाज़ा तो करें उस मदीने की बस्ती का, कितना उसकी हुदूद अरबा का, और उसका बाद देखें कि एक जगह जो है वो मुस्तैद 24 घंटे अगर एक ग्रोह मौजूद हो तो वो जिस तरह की भी कार्रवाई होती थी उसके लिए वो मुस्तैद होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजते थे। तो कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि उस तहरीक का जुज़ और हिस्सा हम न बने। महज हम ड्राइंग रूम में बैठकर, मदरसे और खानक़ाहों में बैठकर अगर हम इसको पढ़ रहे होंगे और उस तहरीक को अमलन बर्पा नहीं कर रहे होंगे जो यहाँ पे अमानात के हवाले से आई है, तो हम इसको समझ नहीं सकेंगे। ये इस रुकू को पढ़ के तो पूरी तौर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है। लेकिन लड़ने का ये हुक्म इनफरादियत के लिए है या किसी इज्तिमाई इदारे के लिए है? असल में ये तो ज़ाहिर जो भी कुफ़ार मुशरिकीन या जो भी इस्लाम और इस्लामी हुकूमत के लिए ख़तरा हों उनसे मुकाबले की बात है। लेकिन यहाँ पर जो एक मेंटलिटी है असल में तो मुनाफ़िकीन की तरफ रुख है, तो उनकी जो कैफियत होती है उसका तस्करा किया है कि अगर कहीं ज़ाहिर हज़ीमत हो गई कोई मसला तो कहते हैं देखें अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा, अल्लाह ने फ़ज़ल किया। यानी अल्लाह को मानते हैं वो, ये नहीं कि अल्लाह को कहते हैं अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया, बस हमारी बचत हो गई और वो जो फ़लाँ काम बीच में आ गया बड़ी खुशकिस्मती रही मेरी कि मैं उसमें अटक गया, वरना तो मैं भी नुकसान उठाने वालों में शामिल होता। लेकिन अगर कहीं तुम्हें फ़ायदा हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि काश मैं भी उनके साथ होता। असल में दुनिया परस्ती है, यानी दुनियावी नुकसान है तो कहते हैं बस बचत हो गई, और दुनियावी फ़ायदे से महरूम हो गए तो भी उन्हें कल्क हो रहा है। तो ये दुनिया है जो बीच में होती है ऐसे लोगों के,
اور یہ مینٹلٹی آج بھی موجود ہوتی ہے. اور صرف یہ قتالی کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جد و جہد کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اس میں یہ ساری کیفیات آتی ہیں اور آدمی کے اوپر یہ گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے. تو وہ دل کی کیفیت کو بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کیفیت گویا تمہاری نہ ہو. یہاں پر ایک یہ جو آیت ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. مطلب آج جو کیفیت ہے دنیا میں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، چیچنیا ہو، جہاں واقعتاً یہ کیفیت نظر آ رہی ہے، ایک بڑی حد تک افغانستان بھی، کہ جہاں واقعی ظلم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی شدید درجے کا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو اس پوری صورتحال کے اندر کیا رسپانسبلٹی ہے امت مسلمہ کی، اجتماعی طور پر مسلم حکومتوں کی اور انفرادی طور پر ایک مسلمان کی، ان آیات کی روشنی میں؟ ایک تو چیز صاف ہے ان آیات سے بھی کہ جو وجہ جہاد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قتال کا حکم دیتا ہے، اور اسی لیے جہاد بالسیف جو ہے اس کے متعلق اور جہاد کے متعلق عمومی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جہاد سنامت الدین، یا کہ دین کا جو ہے وہ اونچائی ہے بالکل، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جتنے بھی اس کی یعنی مثال یوں ہی آتی ہے کہ آج کل لوگ جہاد کے موضوع کو انٹلیکچولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی جہاد اسلام میں صرف دفاعی ہے کہ صرف ایگریسو بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک موقع پہ شیخ یوسف القرداوی نے بڑی خوبصورت بات یوں فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ لوگ اس بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، اور اب یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ عراق اور افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے ایگریسو اور ڈیفینسو کی. یہ تو آپ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور اپنی پہچان بچانے کے لیے بھی اس جہاد میں حصہ لینا تو اہم ہو گیا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہدایت کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ احد کے بعد کی ہدایت ہے، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں. ہمیں تو صاف یہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے اقدامات کیے ہیں، کوئی ایگریشن نہیں کیا، بلکہ ایگریشن آپ کے خلاف ہوا ہے غزوہ خندق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سریے بھیجے وہ سارے اطراف مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجے، اور یہ میسج مسلسل آپ دیتے رہے کہ ہم مستعد ہیں، طاقتور ہیں، اور اگر کوئی ایک بات ہو گئی ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیں مٹا دو گے. ریاست مدینہ کا استحکام نہ ہو، اور یہاں سے لوگ انڈیویجول، کوئی صحابی نکل کے یہاں سے نہیں گئے اس طرف جا کے کہ وہ جا کے ان کو چھڑا کے لے آئیں اس حکم کے بعد. نہ کسی گروہ، کچھ افراد نے کوئی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے جو ہے کچھ گروہ جو ہے وہ اس کام کے لیے نکل جائیں. اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور آج ہم پر کیا فرض بنتا ہے. ورنہ اس کو اگر اس تشریح کو یہاں پہ من و ان لے لیا جائے تو پھر تو آج جس کا بھی منہ اٹھے وہ افغانستان کی طرف چلا جائے، کوئی عراق کی طرف چلا جائے، کوئی کشمیر کی طرف چلا جائے، کوئی فلسطین کی طرف چلا جائے. اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو انتظام کرنا ہے اور جہاں آپ کو استحکام پیدا کرنا ہے، وہاں کے لیے آپ کوئی کام ہی نہ کر رہے ہوں. ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی غزوہ بدر، وہ بھی وہی لوگ آئے تھے نا، کفار آئے تھے. دوسری جنگ ہوئی احد، اس میں بھی وہی آئے تھے. تیسری ہوئی غزوہ خندق، اس میں بھی وہی آئے تھے. پھر بالآخر جو فتح مکہ ہوا اس میں بھی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس زیادہ پرامن فتح شاید ہی دنیا نے دیکھی ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں پہلی ذمہ داری تو ان حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے جو کہ جن کی حکمرانی قائم کرنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو اہل ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، اور جو مطلب پوری اسلامک اسٹیٹ قائم کر چکے ہوں. ان کا پھر کام یہ ہے کہ وہ کہیں پر مسلمان مظلوم ہوں، دبے ہوئے ہوں، ظلم ہو رہا ہو
تو ان کی پشت پناہی کریں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ جہاد میں ظاہر وسیع مفہوم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بار بار یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو یہ بار بار قتال کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہاں پر کھلی جنگ ہے، اس سے مراد کوئی اور چیز نہیں. یعنی بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کی ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کریں جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس طرح کی سپورٹ اور تحفظ فراہم کرے. یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک گروہ کا کام نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جا کے لیکن مسلمانوں اب فرض کریں کہیں پر بھی اسلامی اسٹیٹ قائم نہ ہو اور ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ مثلاً یعنی اگر یہ آج کے دور کی مثال بھی دیتے ہیں، مثلاً جو اس وقت ہوا صلح حدیبیہ ہو گئی، اور صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد وہ ابو جندل آئے تھے، ابو جندل رضا، وہ آئے اور ظاہر معاہدہ حالانکہ دستخط نہیں ہوئے تھے، طے ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، لیکن ان کا نہیں، معاہدہ طے ہو گیا ہے، ہم تو واپس نہیں کریں گے، اور ان کو لے گئے. اور لے جانے کے بعد پھر انہوں نے ابو جندل نے کسی طرح سے اپنے آپ کو آزاد کیا، جو لوگ ان کو قتل کیا وہ ایک گھاٹی میں پناہ لے لی، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی آ گئے، پورا ایک جتھا بن گیا، پھر انہوں نے وارداتیں شروع کر دیں، ان کا ناک میں دم کر دیا. اچھا اب یہ وہ چیز ہے جس پر کہیں پر نکیر نہیں ملتی کہ یار تم لوگ اسٹیٹ قائم ہے، تم یہ کیا کر رہے تھے، تم آزاد اپنی مرضی سے حرکت کر رہے تھے، کہیں پر نہیں ملے گی، تاکہ انہوں نے خود کا بسا اچھا آپ لے جائیں ان کو. تو اس لیے یہ کیفیت ہو تو اس میں یہ گنجائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بہرحال موجود ہے. لیکن وہ ریاست مدینہ میں شامل نہیں تھی وہ گھاٹی، نہیں، اس سے باہر ریاست تو ہے ہی نہیں نا اس وقت. کچھ نہ کچھ حدود تو متعین ہو گئی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست کہیں نہ ہو، آج نہ ہو، ٹھیک، ہاں، اور کسی جگہ اس طرح کیفیت پیدا ہو تو وہ ماڈل ایک موجود ہے. تو اس کے بعد پھر وقفہ ہے. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى